اور آپ کی اپنی محنت بھی میٹر کرتی ہے. اچھا سر، اگر کوئی آپ کو خریدنا چاہے تو آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں 63 روپے آپ خرم دستگیر صاحب نے جن دنوں یہ احتجاج چل رہے تھے 63 روپے کلو آٹا تھا، اور آج آٹا 120 روپے کلو ہے. خان کے آنے سے سب سے وجہ پوری قوم افسردہ تھی، لیکن آج عمران خان کو گولیاں دکھانی پڑ رہی ہے. لیکن سر جب دوسرے تکلیف میں تھے، درد میں تھے، تو ان کی بیماریوں میں بھی تو ہنسا جاتا تھا. مثلاً ضلع سانگڑ کی بات کرتے ہیں جی اور خاص طور پہ شہزادپور کی بات کرتے ہیں. عوام اس بات پہ ناراض نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت شہزادپور اور ضلع سانگڑ میں آتی. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کمٹمنٹ آپ سے ہوں گی میں آپ کو انشور کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ہے غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرتضیٰ بلاگ. جب آئے گا عمران خان بڑھے گی اس قوم کی شان اور بنے گا نیا پاکستان. اس نعرے کے علم بردار جناب راؤ کاشف امین، جنرل سیکرٹری ضلع سانگڑ کے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ لیڈرشپ اسکلز ہونے کے باوجود، بہت ساری پارٹیاں اس ملک میں ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کا حصہ کیوں بنا؟ ایکچولی جتنی بھی فیملی پولیٹکس ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں، اس میں چند جماعتیں ہیں جو فیملی بیسس پہ نہیں چلتی ہیں، جس میں ایک جماعت اسلامی ہے، کسی حد تک ایم کیو ایم بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہے. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی پڑھے لکھوں کا اور ایک لٹریسی جو مطلب ہمارے یہاں پہ ایک لٹریٹ وہ ہے، اگر کوئی ہے پولیٹکس میں تو وہ عمران خان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پڑھے لکھے لوگوں کو پولیٹکس کے لیے اگر کوئی پلیٹ فارم اویل ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو عمران خان نے دی. تو اس وجہ سے میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا. اچھا 10 سال سے آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. اچھا پارٹیوں کا حصہ لوگ اس لیے بنتے ہیں کہ ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکے. راؤ کاشف نے جو ہے اس تحریک انصاف سے کتنا فائدہ حاصل کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید نظریات کی جو ایک ویلیوز ہیں وہ میری نظر میں بہت زیادہ ہے. میں نے اس نظریے کے تحت آج تک ہو سکتا ہے پارٹی کو کچھ دینے کی کوشش کی ہے. پارٹی سے بدلے میں جو مجھے ملا ہے وہ جو اس پارٹی نے نام دیا، جو مقام دیا، جو محبت دی. میرے فادر جو ہیں وہ شہزادپور شہر کی ایک معزز ہستی ہیں کیونکہ ان کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کنسرن ہے اور آدھے سے زیادہ شہر ان کا شاگرد ہے. تو ایک ہمیں جو عزت ملی والد صاحب کے نام کی وجہ سے ملی، اور دوسری جو عزت ملی وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑا آنر ہے کہ میں تیسری دفعہ ضلع کا جنرل سیکریٹری اس دفعہ میں پارٹی نے مجھے جو ہے دیا، اور میں نے اس بلدیات کے الیکشن کے اندر پوری کوشش کی کہ میں اپنے عہدے پر سے انصاف کروں. اور مزید آپ نے سب نے دیکھا کہ پہلی دفعہ تحریک انصاف میدان میں تھی اور لڑکوں نے بہت اچھے طریقے سے فائٹ کی. سر اگر کوئی آپ کو خریدنا چاہے تو آپ کی قیمت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان ایک کمزور ہے. ہوس لالچ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پہ انسان نے دی ہے. لیکن اگر سیاسی لحاظ سے اگر اس سوال کو دیکھا جائے تو اگر ہمیں کوئی ٹھیکے چاہیے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی خواہشات کی مطلب وہ تکمیل کرنی ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف از ناٹ بیسٹ پلیٹ فارم فار دیٹ. میرے خیال سے جو دوسری جماعتیں ہیں وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ بیسٹ تھا اگر یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں تکمیل کرنی ہوتی. سیکنڈلی ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے بلدیات کے اندر کسی جماعت کے ساتھ الحاق نہیں ہونے دیا. میری پرسنلی وش تھی کہ میں نے نوجوانوں کو کھڑا کیا تھا وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں، اور انہوں نے بڑی محنت کر کے الیکشن کانٹیسٹ کیا. اگر ہمیں قیمت لگوانی ہوتی تو ہمارے پاس پلیٹ فارم تھے بہت سارے اور بارگیننگ ہو سکتی تھی، لیکن نہیں کی گئی. یعنی قیمت لگی تھی؟ قیمت ہر انسان کی لگتی ہے، کیونکہ جب ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی کوئی بندہ صرف جسٹ فار انجوائمنٹ ایک فارم بھروا دیتا ہے تو لوگ اس کو بھی گھر پر آ کر کچھ نہ کچھ دینے کی وہ کرتے ہیں. تو یہ تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے دروازے نہیں کھلے ہوں گے؟
لیکن خیر ہے, ہمیں ان چیزوں سے کوئی وہ نہیں ہے, نظریات کی بڑی ویلیوز ہیں. اچھا سر, ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں, خان صاحب کے بہت سارے مطالبات ہیں, تو کیا لگتا ہے خان صاحب کی بات مانی جائے گی؟ خان صاحب کا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. خان صاحب کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کلیپس کر گئی ہے, کیونکہ جب تک آپ کا اکانومیکلی جو آپ کے سراؤنڈنگز جو کنٹریز ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جو آپ سے تجارت کرتے ہیں, وہ تب تک آپ کے ساتھ کنسرن نہیں ہوں گے جب تک آپ کی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی. آپ نے 8 مہینے چلا کے دیکھ لیا, آپ کے ریزروز جو تھے وہ 6.9 سم تھنگ اس پہ آ چکے ہیں. جب عمران خان صاحب کو انہوں نے جس طریقے سے نکالا تھا 3.5 سال کی حکومت کے بعد, ہمارے جو ریزروز تھے وہ 22 سم تھنگ اس پہ تھے. تو آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ان سے نہیں چل پا رہا. تو خان صاحب یہ بات عمران خان کو, مطلب عمران خان یا تو کوئی ناجائز کوئی وہ کرے تو آپ یہ دیکھیں نا, لیکن آپ کی اکانومی اتنی جو ہے وہ اس میں جا چکی ہے, گراوٹ میں جا چکی ہے کہ اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں. اگر آپ کے پاس آپشن کوئی ہے تو بتاؤ, ملک کو ایسے چلتے رہنے دو اور بینک ڈیفالٹ ہو کے بیٹھ جاؤ گے. تو خان صاحب یہ چاہتا ہے کہ حکومت کسی کی بھی آئے, آپ الیکشن کروا دو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ملک جو ہے اسٹیبل ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے اگر الیکشن ہوں گے تو خان صاحب جیت جائیں گے؟ اس وقت جتنے بھی سرویز ہیں, آپ ان سرویز کو اگر آپ تھوڑا سا کیئرفلی آبزرو کریں, آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. جتنے سرویز ہو رہے ہیں, جتنے 37 یا 36 آئی تھنک لوکل باڈی الیکشن ہو رہے ہیں, اور اس میں سے 28 الیکشن ہم جیتے ہیں. اٹ مینس کہ 85% جو بائی الیکشنز ہم جیتے ہوئے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اسلام آباد ہم خود وہاں مارچ میں گئے تھے خان صاحب کے جلسے میں. وہاں بڑا ٹرینڈ ہے, وہاں کے لوگ عمران خان کے لیے بیتاب ہیں. آپ جس دن الیکشن کروا لیں, واٹ ایور, چلیں ٹھیک ہے, یہ حکومت کہتی ہے نہیں بھائی ہم تو جو ہے وہ جولائی میں کروائیں گے, اگست میں کروائیں گے. کیا ہو جائے گا اگر 6 مہینے 5 مہینے مزید آپ اس اکانومی کی جو ہے وہ گروتھ کو اور نیچے کرو گے؟ آپ سے ملک نہیں سنبھل رہا. 5 مہینے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جیت جاؤ گے؟ آپ کل الیکشن کراؤ تب بھی عمران خان جیتے گا, 3 مہینے بعد کرواؤ تب بھی عمران خان جیتے گا, 8 مہینے بعد بھی کرواؤ گے تو عمران خان نہیں جیتے. اگر ایک عام بندہ اس ملک میں رہتا ہے, وہ یہ جاننا چاہے اس خان نے اس ملک کو دیا کیا, تو کیا دیا ہے خان صاحب نے؟ خان نے اس ملک کو صحت کارڈ کی صورت میں کتنا بڑا, جس گھر کے اندر کوئی بیمار ہو اور وہ جا کے اگر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے 10 لاکھ روپے کا علاج کروائے اور وہ پیسے گورنمنٹ پے کرے. آپ میرے ساتھ یہاں چلیں, سمز ہاسپٹل شہداد پور کا, ڈسٹرکٹ سانگڑ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. بیچ میں یہ حالات تھے, مرتا کے انجیکشن جو تھا نا, جو سرنج تھی وہ بھی اسٹور سے لینی پڑ رہی تھی. کے پی کے اور پنجاب کو ٹوٹل جو ہے وہ صحت کارڈ 10 لاکھ روپے کا جو علاج وہاں کے لوگوں کے لیے فری دے دیا گیا. اس کے بعد پھر عمران خان نے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ 4000 ارب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہر سال عمران خان کر رہا تھا. 6% پہ آپ کی گروتھ 85 کے بعد آپ کی جو گروتھ ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ 6 پوائنٹ پہ گئی ہے. تو عمران خان کے جو اشاریے تھے, آپ کا کاروبار کہاں تھا, آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹریز تھی وہ گرو کر رہی تھی, آپ کا ملک جو تھا آپ کے پیروں پر آ گیا تھا. آپ کو جو ہے وہ $126 جو تھا فی بیرل تیل تھا, اس کے باوجود عمران خان آپ کو 149 روپے پر لیٹر دے رہا تھا. آج آپ کا $73 پر بیرل تیل ہے جو حکومت خرید رہی ہے, اور آپ کو 227 روپے دے رہے ہیں. تو کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ 3 روپے انہوں نے ریٹ بڑھایا تھا, تو عاجز دھامرا صاحب سیٹی بجاتے ہوئے سائیکل پہ احتجاج کیا تھا, انہوں نے مارچ کیے 3 اس مہنگائی کے خلاف, آج یہ سارے خاموش ہیں. آپ خرم دستگیر صاحب نے جن دنوں یہ احتجاج چل رہے تھے 63 روپے کلو آٹا تھا, اور آج آٹا 120 روپے کلو ہے. خان کے آنے سے سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اگر کسی انسان میں امید ہے اللہ کے بعد تو وہ عمران خان ہے. وہ شخص گولیاں کھا کر بھی اس ملک کے لیے باہر نہیں گیا. کیا وہ باہر علاج نہیں کروا سکتا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب, ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ صحیح نہیں ہو رہے تھے, 4 ہفتے کی دوائی لینے کے لیے لندن گئے تھے. آج کتنے سال ہو گئے؟ آج اس قوم کا المیہ دیکھو کہ وہ 3 گولیاں پاؤں میں کھا کے بھی اس کو گولیاں دکھانی پڑ رہی ہیں کہ دیکھو بندہ مر گیا ہے وہاں پہ ہمارے سامنے, بندہ گرفتار ہو گیا ہے فائر کرنے والا. لیکن آج بھی اس قوم کی جو گراوٹ دیکھو اخلاقی طور پہ. جب آپ تو شاید اس وقت بہت چھوٹے تھے, بی بی شہید پہ جب حملہ ہوا کارساز پہ, ہم اس وقت بھی روئے تھے, ہمیں اس وقت بھی ٹینشن ہوئی تھی کہ نہیں بی بی کے ساتھ غلط ہوا ہے. حالانکہ ووٹ بھلے ہم نے مطلب بی بی کو نہ دیا ہو کبھی,
لیکن ایک اخلاقی طور پہ تو ہماری لیڈر تھی نا. اس کے بعد جب ان کو راولپنڈی میں شہید کیا گیا, ہمیں اس وقت بھی ہمارا پورا گھرانہ جو ہے افسردہ تھا, پوری قوم افسردہ تھی, لیکن آج عمران خان کو گولیاں دکھانی پڑ رہی ہے. لیکن سر جب دوسرے تکلیف میں تھے, درد میں تھے, تو ان کی بیماریوں میں بھی تو ہنسا جاتا تھا. مثلاً دوسرے لوگ تکلیف میں, آپ نواز مجھے شریف کو آپ نے ہائی لائٹ کیا, نواز شریف کو ٹارگیٹ کیا کہ وہ ملک سے باہر گئے. نواز شریف کو جب آپ بیماری کا بہانہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہانہ کر رہے ہیں, عمران خان پہ بھی الزام لگ سکتے ہیں. ہم اس کو بہانہ نہیں کہہ رہے. آپ کی بات مان لی کہ بھائی ٹھیک ہے, ان کے پلیٹڈ کاؤنٹ جو تھے وہ گرو نہیں کر رہے تھے, وہ چلے گئے. وہاں پہ بیٹھ کے برگر پیزے کھانا صحیح ہے؟ عوام اس بات پہ ناراض نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت شہزاد پور اور ضلع سانگڑ نہیں آتی. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا اس بارے میں. میں خود اس بات کا آپ کو جو ہے وہ آج کے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا دیتا ہوں. عارف علوی صاحب ہمارے پہلے پریزیڈنٹ تھے پارٹی کے, تو تقریباً 4 دفعہ شہزاد پور آ چکے ہیں. شاہ محمود قریشی کا پروگرام ایز اے جنرل سیکریٹری, اس وقت بھی میں جنرل سیکریٹری تھا, علی چوک پہ بہت بڑا پروگرام آرگنائز ہوا. یہ بھی 2018 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے. 2017 میں 16 میں غالباً اسد عمر صاحب ورکر کنونشن ہم نے ارداس پورے رکھا, وہاں ہو کے گئے. اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ صاحب شہزاد پور تقریباً کوئی پچھلے 3-4 سالوں میں غالباً 7 یا 8 دفعہ آ چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. ہاں, ہم قیادت کو تب بلائیں جب قیادت کا یہاں پہ کسی قسم کا کوئی پرپز ہو, کوئی شمولیت ہو, کوئی معاملات ہوں, ہمیں لگے. ایون کہ فردوس شمیم نقوی صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, میں نے ان کا پورا پروگرام آرگنائز کیا شہزاد پور میں. ان کی ریلی کی صورت میں ہم بشیر میمن صاحب خود اس محفل میں ہمارے ساتھ تھے. شہزاد پور پریس کلب آئے, ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے. اچھا, آخر میں دیکھنے والی یوتھ کو کیا پیغام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, ان کی جو ایکچوئل پلیس ہے نا, وہ کسی وڈیرے کی اوتاد نہیں ہے. ان کا جو نظریہ ہے, جو نوجوان بچہ آج جو گرو کر رہا ہے, وہ آزاد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نوجوانوں کے لیے سب سے بہتر پلیٹ فارم ہے. مجھے 10 سے 12 سال ہو گئے پارٹی میں. آپ جیسے نوجوان جہاں جس محفل میں ہوتے ہیں, میں ان کو امپرووائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں آج بھی آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ موقع انسان کو بار بار نہیں دیتا اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے. ہمیں اپنی سیاسی اصلاح کرنی ہے, تو آپ نے نظریے کو دیکھنا ہے, عمران خان کو دیکھنا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ شہزاد پور کے اندر رول آف لا ہو, ادارے اپنے کام کریں, کرپشن نہ ہو, اور آنے والا وقت جو ہے وہ گواہی دے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا, تو اس جنرل الیکشن میں مجھے پوری امید ہے کہ شہزاد پور کی جو یوتھ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے گی. اسی طریقے سے جس طریقے سے بلدیات کے اندر, حالانکہ بلدیات میں ہمارے پاس بڑے نام نہیں تھے, لیکن لوگوں نے پھر بھی ہمیں ووٹ دیا, ہم پر اعتماد کیا. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا, اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا, جو آپ لوگوں کے پاس آپ کے در پہ آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کمٹمنٹ آپ سے ہوں گی, میں آپ کو انشور کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی ہے.